وقت کا مسافر، یہ ایک نوجوان کی حیرت انگیز کہانی۔ علی ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ اسلامی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا، مگر ہمیشہ دل میں خواہش رکھتا کہ کاش وہ خود ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ ایک دن علی ایک پرانی لائبریری میں گیا، جہاں اسے ایک عجیب سا دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک روشنی نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بالکل مختلف دنیا میں تھا۔ علی نے خود کو ایک پرانے عربی بازار میں پایا۔ لوگ سفید لباس میں تھے، اونٹ چل رہے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ہر طرف عربی زبان گونج رہی تھی۔ وہ حیرت سے آدیر الفادیر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم نئے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ علی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، مگر پھر اسے اندازہ ہوا۔ یہ مدینہ منورہ کا زمانہ تھا، اور وہ حضور اکرم کے دور میں پہنچ چکا تھا۔ علی کو بازار میں ایک نورانی شخصیت نظر آئی، جسے دیکھ کر لوگ ادب سے جھک رہے تھے۔ وہ محمد مصطفیٰ تھے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے قریب جا کر ان سے بات کرے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ماضی میں ہے اور زیادہ دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس نے لوگوں سے نبی کریم کی سنتوں کے بارے میں سنا، ان کی شفقت دیکھی، اور اسلام کی اصل روح کو محسوس کیا۔ اچانک علی کو ایک اور جھمک کا محسوس ہوا، اور وہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ سامنے دو لشکر کھڑے تھے، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار مکہ۔ علی کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ یہ غزوہ بدر کا میدان تھا۔ اس نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور دوسرے بہادر صحابہ کو دیکھا جو دشمن کے خلاف کھڑے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ کیسے صرف 313 مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ علی کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلتا گیا، اور اب وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عام آدمی خلیفہ سے سوال کر رہا ہے، اور حضرت عمر انتہائی عاجزی سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ کیسے ایک حکمران خود بازاروں میں گھوم کر انصاف کا نظام دیکھتا تھا، اور کیسے اسلامی حکومت عدل پر قائم تھی۔ اب علی ایک اور شہر میں تھا، جہاں اسلامی فوجیں ایک قلعے کے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ انڈلس کی فتح کا وقت تھا، اور طارق بن زیاد اپنی مشہور تقریر کر رہے تھے، اے مسلمانوں، سمندر کے راستے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، یا فتح شہادت۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو یورپ تک پہنچا دیا، اور علی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک علی کو محسوس ہوا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دوبارہ اسی لائبریری میں تھا، مگر اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو عدل حضرت عمر نے قائم کیا تھا، جو صبر مسلمانوں نے بدر میں دکھایا تھا، اور جو ہمت طارق بن زیاد میں تھی، وہی آج کے مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ نتیجہ دوستو، یہ کہانی صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اگر ہم اسلام کی اصل روح کو سمجھ لیں تو ہمیں کسی ماضی کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم آج بھی ایک بہترین امت بن سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی وائرل آدسی کی حیرت انگیز کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی بار ایک اور ناقابل یقین اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔